ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران آج چتراگام شوپیاں میں مزید 3 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ اسی علاقے میں 3 بھارتی فوجی اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ ضلع میں حالات کشیدہ اور موبائل انٹرنیٹ سروس مسلسل معطل ہے۔ ان شہید نوجوانوں کی پہچان آصف احمد، فیصل گلزار اور عبید احمد ساکنان شوپیاں کے طور پر کی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال پر آج مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی جانب سے جاری قتل و غارت گری کے خلاف مکمل ہڑتال ہے۔ اس سے قبل شوپیاں اور ترال میں بھارتی فوجیوں نے 7 نوجوانوں کو شہید کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مسجد کو نقصان پہنچایا تھا اور قرآن پاک کی بے حرمتی بھی کی تھی۔ سیاسی ماہرین کے مطابق بھارتی فوجی گزشتہ 7 دہائیوں سے مقبوضہ علاقے میں مساجد، قرآن پاک اور مذہبی مقامات کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ ٹنگمرگ کے مختلف علاقوں میں بھی بھارتی فوجیوں نے تلاشیاں لی ہیں، جبکہ سوپور سے مجاہدین کے ساتھی قرار دے کر 6 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ سب جیل پلوامہ میں جیل انتظامیہ کی جانب سے قیدیوں پر تشدد کے بعد شدید جھڑپیں ہوئیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی جانب سے نوجوانوں کی نسل کشی، مسجد پر شدید فائرنگ اور بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی قابض فوج کے ہاتھوں نہتے کشمیریوں کی غمناک شہادتوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ بھارتی قابض فوج نے حالیہ دنوں پلوامہ اور شوپیاں میں جہاں مزید 10 کشمیری نوجوانوں کو سرچ آپریشن کارروائیوں کے دوران شہید کر دیا، وہاں 1989 سے اب تک 95,758 کشمیری بھارتی قابض افواج کی درندگی اور دہشت گردی کے نتیجے میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ خانہ تلاشیوں کے دوران انتقامی کارروائی کے تحت کشمیری مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچانا جہاں بھارتی قابض فوج کا معمول بن چکا ہے، وہاں بھارت کی قابض فوج مودی حکومت کے RSS کے ہندوتوا ایجنڈے پر عمل پیرا ہو کر کشمیری مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے موقع کی تلاش میں بھی رہتی ہے۔ بھارتی قابض فوج نے کچھ ہی روز قبل شوپیاں کی جام مالا بستی میں ایک پرتشدد فوجی آپریشن کے دوران جامع مسجد کو شدید نقصان پہنچایا اور قرآن کریم کی بے حرمتی کی، جو ہر لحاظ سے قابل مذمت اور کشمیری مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس سے قبل بھی بھارتی قابض فوج نے چرائے شریف کی تاریخی خانقاہ کو نظر آتش، درگاہ حضرت بل اور جامع مسجد سری نگر کے تقدس کو پامال کیا، لیکن مودی بریگیڈ کے مقبوضہ کشمیر میں نئے 50,000 مندروں کی تعمیر اور اسلامی ادوار سے قبل ہندو تہذیب و ثقافت کی بحالی کے اعلان کے بعد بھارت کی قابض فوج منصوبہ بند پلاننگ کے تحت مقبوضہ کشمیر میں مساجد، خانقاہوں اور اسلامی ادوار کی تاریخی عمارتوں کو نقصان اور کشمیری مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کر رہی ہے، لیکن بھارتی قابض فوج کی یہ شرمناک کارروائیاں کشمیریوں کو اپنے حق آزادی کے مطالبے سے روک نہیں سکتی۔